کنوں لیا ذہن تے اللہ آندا ہی نہیں، خواب تے سماندا ہی نہیں، تصور دا کیتا ہی نہیں جا سکتا۔ 8ویں امام دے نام دی آج مجلس ہے، میرے 8ویں امام فرماتے ہیں جس نے اللہ کو کسی تشبیہ سے مانا اس نے نہیں مانا۔ اللہ کو کسی تشبیہ سے جس نے مانا، کیونکہ شبیہ ہوتی ہے کسی اصل کی۔ 3 وجہ تو شبیہاں بن دیاں، یا بندے سنی ہوئے کہ شے انج دی سنی ہوئے تے بندہ اس سماعت دے مطابق شبیہ بناتا ہے کہ میں سنیا ہے وہ اس طرح دی، یا کسے کوئی شے ویکھی ہوئے اصل تے او دے تے بندہ بناتا ہے کہ میں اتھے انج ویکھی سی میں اوویں دی بنا رہا، یا بندہ تصور کرتا ہے کہ وہ ایسی ہوگی تو پھر بندہ شبیہ بناتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کو کسی شبیہ سے مانگتے ہیں مانتے ہیں، 8ویں امام فرماتے ہیں میں حیران ہوں جس کو تو نے دیکھا ہی نہیں، جس کو آواز کو تو نے سنا ہی نہیں، جو تیرے تصور میں بھی نہیں آیا، تو نے اس کی شبیہ قائم کیسے کر؟ جس نے اس کو کسی شبیہ سے مانا اس نے نہیں مانا، جڑا انہوں منیا گیا نا جی اللہ، وہ کسی شبیہ ناڑ مننا غلط ہے، صرف اس واسطے من جانا ہے کہ 14 آندے نے وہ ہے۔ بس شکریہ، انہاں 14 دے فرمودات تے مننا ہے، انہاں 14 دی اطاعت اچ مننا۔ میرے محترم سامعین، سنت کی دی سنت کسے انسان دی ہوندی ہے، یہ تھے سنت ہے اللہ دی۔ یہ دا مطلب ہے آج سنت نو اسا سمجھ لیا تے 8ویں امام تک آ جانا۔ اللہ کی سنت تبدیل، پھر میرے لوگ دیکھو جی، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اس سنت فرق نو کیا جاندہ ہے، اللہ دی بھی سنت ہوندی ہے، سنت کسے دے عمال نو کیا جاندہ ہے، سنت کسے دے عمل نو کیا جاندہ ہے۔ اللہ دا کیڑا عمل ہے جڑا لوگاں دے سامنے سنت کی نو آندے، او دے واسطے میں کوشش کر کے اہل سنت بریلوی حضرات، اہل سنت دیوبندی حضرات، اہل سنت اہل حدیث حضرات اور شیعہ تمام مکاتب فکر دے ترجمہ اکٹھے کر کے کوشش کیتی ہے کہ بچیاں نو پتہ لگے وہ اللہ دی سنت کی۔ ہاں او دے واسطے میں کوشش کیتی ہے، او دے واسطے ذرا میں ترجمے پڑھ دیں۔ میں تواڈے سامنے کم از کم یہ سنت دا جڑا اتھے سنت ہے یہ تو میں ترجمے نو پڑھن لگا جناب۔ پہلا ترجمہ سنت دا ہے رسم۔ ایک قرآن پاک میں پڑھیا رسم، یہ میں دسن نہیں لگا کیڑا کیڑے نے کیتا ہے لیکن مجموعی طور دسن لگا رسم۔ یہ دا مطلب ہے اگر سنت دا معنی رسم ہے تے دا مطلب ہے اللہ کی رسم تبدیل نہیں ہوتی۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ دیکھو جی تھان 5-7 سٹ دیتے جاننا بندے دے سامنے، انجی سارے دکاندار کرتے ہیں 8-9 تھان کھولی جاندے نے کھولی جاندے نے، پھر ساڑیاں بھیناں بیچاریاں آندیاں نے کہ بھائی نہ کھول نہ کھول، وہ آندا ویکھن دا کیڑا مل ہے، انہوں پتہ ہوندا کہ 8-9 کھلے ہون گے کوئی نہ کوئی تو وچوں لوے گی نا، مطلب ہے پھر بندہ شرمندہ ہوندا بھی لیندا پہ انہیں محنت کیتی۔ میں تیرے سامنے ترجمہ دے تھان کھول دینا جڑا وارا کھاندا ہی انہوں نے، میرا کام ہے تیرے سامنے شکریہ ترجمہ دے تھان کھول کے رکھنا جڑا کسی نو پسند آئے گا وہ۔ پہلا سنت دا ترجمہ میں کر رہا ہوں، میں تمام جس طرح مہربانی جی میں رنگ ہوں نا جی، رنگ تسی نیلا رنگ لین جاؤ نا وہ دے وچ بھی شیڈاں نے 5-6-7 شیڈاں، کوئی لائٹ ہے کوئی اس طرح تیز ہے اس طرح کر کے، ڈارک ہے کوئی ڈارک اس طرح، یہ وچ نہ شیڈاں نے ترجمے دیاں شیڈاں نے، گل ایک ہی ہے، گل اللہ دی سنت دی۔ پہلا میں ترجمہ پڑھیا ہے اور الحمدللہ میرا مجمع اس قدر تعاون کیتا ہے۔ پہلا ترجمہ میں پڑھیا ہے رسم۔ رسم یہ دا مطلب ہے اگر سنت اللہ لسنت اللہ تبدیلا لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا، اگر اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ پہلا ترجمہ میں کیتا ہے قرآن پاک دا ایک ترجمہ سنت دا میں نے رسم، یہ دا مطلب ہے اللہ کی رسم تبدیل نہیں۔ ایک دوسرا دا ترجمہ جناب دستور، دوسرا ترجمہ ایک نے کیتا دستور، یہ دا مطلب تساں دسنا ہے کہ اللہ کا مہربانی دستور تبدیل نہیں ہوتا۔ تیسرا ترجمہ ہے عادت، یہ دا مطلب ہے اللہ کی عادت تبدیل نہیں ہوتی۔ اچھا ایک دا ترجمہ ہے قاعدہ، یہ دا مطلب ہے اللہ کا قاعدہ تبدیل نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ ایک ترجمہ روش، روش اللہ کی روش تبدیل نہیں ہوتی۔ میں کو نا چھوٹے تو لے کے بڑا ساریاں شیڈاں بکھا رہے ہیں، جڑی کسی نے سمجھ آ جائے اتھے ہی مک جائے، چلو کدھر نہ کدھر تے رکے گا نا۔ اللہ اپنی روش کو تبدیل
نہیں کرتا. ایک دا ترجمہ ہے قانون. ہوں میرا خیال سارے قریب ہو گئے. اللہ اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتا. آخری دا ترجمہ ہے طریقہ. یہ دا مطلب ہے اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا. کافی ترجمے ہو گئے. تہاڈی مہربانی جناب. روش آکھو، قانون آکھو، دستور آکھو، طریقہ آکھو، سنت آکھو، یعنی اللہ وہ تبدیلی نہیں کرتا. وہ میں اج دی مجلس وچ اللہ دا ایک قانون پڑھن لگا، اللہ دا ایک طریقہ پڑھن لگا، اللہ دا ایک دستور پڑھن لگا، اللہ دی ایک روش پڑھن لگا، اللہ دی ایک سنت پڑھن لگا. یہ اللہ تبدیلی نہیں کرتا. خیر ہوئے تہاڈی. وہ میں تمہیں دسنا. اللہ جدن دا شیطان نے چیلنج کیتا نا کہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، تو مینوں مہلت دے. اللہ فرماندا تینوں مہلت دینا اس واسطے کہ میں علی بھی ہاں تے عظیم بھی ہاں. جیڑا کسے دے دھمکی تو ڈر جائے وہ علی نہیں. جیڑا کسے وارداتیے دی دھمکی تو ڈر جائے وہ نہ علی ہوندا ہے نہ عظیم ہوندا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ فرماندا ہے وہ علی بھی ہے تے عظیم بھی ہے. تو میرے کو مہلت منگی ہے پہ میں تیرے بندے گمراہ کر دیں گا. اللہ فرماندا ہے میں تیری اس دھمکی تو ڈر جاؤں. میں نہ علی رہنا نہ میں عظیم رہنا. جا کھلی چھٹی آ ایک وقت معلوم تک تینوں مہلت ہے. جننے گمراہ کرنے نہیں کر کے ویکھ لے، پاج نس کر کے ویکھ لے. ایک گل میرا عدل ہے. وہ کی اللہ فرمایا تینوں کھلا چھڑ دینا اے میرے علی ہون دی علامت ہے. تیرے مقابلے تے ہادی بنانا ہے میرا عادل ہون دی علامت. بہت شکریہ جی. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا. بہت مہربانی. بڑا اچھا سماعت فرمایا. یعنی تینوں کھلا چھڑ دینا اے میرا کھلا دل اس واسطے ہوئے کہ میں علی ہوں، میں عظیم ہوں. جا چارہ لا. ہوں تیرے مقابلے تے تینوں کھلا چھڑ کے تے مقابلے تے کوئی حادی نہ بناواں. اے بندیاں نال بے انصافی ہے. میں عادل ہوں. ہر وجہ تو ہر وقت جتھے جتھے تیری گمراہی پہنچے گی نا اوتھے اوتھے میرا ہدایت پہنچے. جتھے جتھے تو گمراہی پھیلان واسطے پہنچے گا اوتھے اوتھے میرا ہدایت والا ہادی موجود ہوئے گا. میں انہاں بندیاں نو کی آکھاں جڑے آندے نے شیعہ بوٹی پیندے نے. بوٹی تے اونے پیتی ہے جڑا شیطان گمراہی پھیلاندا ہے دسدا بھی نہیں. گمراہی دے نمائندے نو من گئے ہیں پاویں غائب ہے. تساں غور ہی نہیں فرمایا. اے شیطان نو بندے مندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں سمجھنا نشے وچ او بندہ ہے جیڑا گمراہی دے نمائندے نو غیب مندا ہے، ہدایت دے نمائندے نو غیب نہیں. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ دا مطلب ہے کہ ہدایت اے ہادی کنے بنایا جی؟ اللہ نے. یار حضرت آدم پہلا ہادی کنے بنایا؟ اللہ نے. آج جڑے بندے آندے نے بندے کٹھے ہو کے ہادی بناندے نے، بندے کٹھے ہو کے ہادی بناندے نے، بندے کٹھے ہو کے ہادی بناندے نے. جدو اللہ آدم بنایا وہ تو بندہ ہی کوئی نہیں سن. تساں توجہ نہیں فرمایا. بھائی بندے تے کو حضرت آدم دی اولاد تو ہونے سن نا. تے میں کہ اللہ 5-7 بندے کٹھے ہو لین دے پھر ہادی بھی بنا لیں. فرمایا خبردار حکیم تو ہے کہ میں ہاں. جے میں 8-9 بھی پہلے بنا دیندہ انہاں دے دل چ زوم آ جاندہ اسی کٹھے ہوواں گے تے ہادی بنے گا، اسی کٹھے ہوواں گے تے ہادی بنے گا. اللہ فرمایا میں کائنات کو سمجھا رہا ہوں. میں اجما سے نہیں بناتا، اپنی رضا سے بناتا. ہادی میں اجما سے نہیں بناتا، ہادی میں اپنی رضا سے بناتا. ہوں میں اللہ دا دستور پڑھن لگا، اللہ دا قانون پڑھن لگا. پر میں منوا پہلا لیا ہے کہ اللہ اپنے قانون کو تبدیل، اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا. اللہ دا میں قانون پڑھ لگا 2 بیعت قرآن تے رکھ کے با وضو کھڑا جڑا قرآن سامنے رکھ کے کسے نال فراڈ تے دھوکا کرے ادو وڈا بے ایمان اللہ دی کائنات وچ کوئی نہیں. تے جنت دے متعلق کو سوچے بھی نہ جہنم دا آخری درجے چو بندہ ہوئے گا جڑا قرآن رکھ کے سامنے کسے نال بے ایمانی کرے. حضرات اللہ دا ازل تو قانون ہے کہ جدوں او دا بنایا ہاتھی دنیا چھڑ دے پچھلیاں بندیاں نو اللہ آوارہ نہیں چھڑ دے. کیا بات ہے. انہوں اللہ دی سنت سمجھ لو، انہوں قبلہ اللہ دا قانون سمجھ لو. بہت شکریہ قبلہ. انہوں اللہ دا طریقہ سمجھ لو، انہوں اللہ پاک دی روش سمجھ لو. جو سمجھنا سمجھ لو. بہرحال اللہ انہوں تبدیل نہیں کرتا کہ جدوں ایک ہاتھی دنیا چھڑتا ہے تے جڑے پچھلے بندے اس مسلمان کیتے ہوندے نے انہاں نو آوارہ نہیں چھڑدا. او دے واسطے میں 2-3 جگہ تو قرآن پڑھ دیں.
دو تین جگہ تو قرآن پڑھ دینا تاکہ میرا یہ موضوع جناب کے ذہن چ فٹ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ آراف چ پڑھ دینا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، تو انہوں ایک لمحے چ منظر یاد آ جائے گا۔ ایک نبی 3 دنوں واسطے 3 راتاں دا وعدہ کر کے گئے سن کوہ طور تے، انہوں دا اسم گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اتھے جا کے 10 دن اور لگ گیا، 40 لگ گیا، لیکن وعدہ 3 دنوں دے کر کے گیا سن، کئی باری گیا دیر ہو جاندی، وہ اگے جا کے 10 دن اور لگ گئے۔ بہرحال 3 دنوں واسطے یا 40 دنوں واسطے نبی جا رہا ہے امت نو چھڈ کے، فوت نہیں ہو رہے، موت نہیں آ رہی، صرف چھڈ کے امت نو کوہ طور تے جا رہے۔ اے قرآن ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃً، ہم نے وعدہ دیا موسیٰ کو 30 رات کا، 3 راتاں تھا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پورا کیا اس کو 10 دن اور کے، یعنی 3 دنوں تو وعدہ انہوں آکھیا تیرے دیتا، پھر 10 دن اور پا دیتے، یہ 40 دن جی، 40 راتاں جی۔ او دے واسطے خالق فرماندا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون نخلفنی فی قومی، جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنی قوم میں ہارون کو کھڑا کر کے کہا کہ یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتاں واسطے اپنی قوم نو چھڈ کے جان لگے تے دسیا ہے یہ میری قوم میں نخلفنی فی قومی، دووے واری نکی یہ وے، میں کہنا دووے واری نکی یہ وے، یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے، یہ لوگوں میں جا رہا ہوں میرے بعد، یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ تو اڈے شہر دے چاہو کہ گردن کٹا دیاں گا، قیامت تک کوئی عالم ثابت کرے کہ موسیٰ امت پہ انتخاب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ مولا بانو جزائے خیر دے، موسیٰ بنا کے گئے نے، دس کے گئے نے، نام ہی دس کے گئے نے، یار نام دس کے گئے کہ اے ہارون ہے، تو فرماتے ہیں یہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے، بنا کے گئے نے۔ اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا۔ میں نہ بندیاں تو حیران ہاں، انہاں دے دماغ کتھے ٹر گئے نے۔ وہ نبی چھوٹا ہوئے کہ 40 دنوں واسطے امت آوارہ نہیں چھڑتا، سلطان نبی قیامت تک امت آوارہ کیسے چھڑتا؟ مولا کائنات و جزائے خیر، اللہ اپنی سنت کو تبدیل، اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرتا۔ دوسری آیت پڑھیے، میں تو انہوں 3-4 آیتاں پہلے سنا دیں۔ دوسری آیت مجیدہ میں پڑھ رہا ہوں تو آڑے سامنے سورہ مبارکہ مریم چھو، خالق کائنات نے آواز دیتی، خالق فرماتا ہے قال ربی، حضرت موسیٰ کنوں چھڑ کے گئے؟ حضرت ہارون مہربان، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعال الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا نے چھپ کے اللہ کو پکارا اور آواز دی کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری بیوی بھانج ہے۔ اللہ فرمایا بیوی دا بھانج ہونا یہ بھی کمزوری، سر دا چٹیا ہونا یہ بھی کمزوری، ہڈیاں دا کمزور ہونا یہ بھی کمزوری۔ گھبرا گئے ہیں؟ فرماتے نے ذرا بھی نہیں، کیوں؟ فرماتے نے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، جس کا تیرے جیسا رب موجود ہو وہ بد نصیب تو میں ہو ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں پھر تو ڈرتا کس سے ہے؟ جے چٹیاں بھاڑاں تو ڈرتے ہیں تو کالے کر دیا، بیوی بھانجی تو ٹھیک کر دیا، جوانی دے دیا، گل کر میں وال کالے کرنے واسطے کیڑا خضاب کرنا ہے کون؟ فیقون، میں اگر جوان ہو جا تو جوان ہو جانا ہے، میں کڑی دعائی کرنی ہے، نہ روڑا ہی کوئی نہیں میری کو۔ فرماتے ہیں نہ شوق ہے اپنی جوانی دا، نہ شوق ہے بیوی دی جوانی دا۔ تے فرمایا پھر ڈرتا کیوں ہے؟ وہ جہاں ڈر ہے وہ سنو تو میں اپنی دلیل پھر قائم کروں۔ حضرت نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے ڈر ہے اپنے ان رشتہ داروں سے۔
مجھے ڈر ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے. لیکن جڑا ترجمہ نقد ہے نا میرے کو نقد وہ ہے یہ شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ. یہ الحمدللہ تمہیں پتہ ہے کہ میں پوری مجلس سے کوشش کرنا کہ بار بار قرآن پڑھیا جائے, بار بار قرآن پڑھیا جائے تاکہ بندے یہ نہ آکھن گلاں کوڑوں وچ پاندے. کوڑوں پان دی لوڑ نہیں. یہ ایتھے ترجمہ آیا وہ کرن لگا. فرماندے نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي, تحقیق میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے. نقد ترجمہ میرے کو لے رہا میں ڈرتا ہوں اپنے. ہوں میں تہاڈا ویکھن لگا پہ کس قدر الحمدللہ تسی ہمتن گوش ہو. گوش کینوں ہوں یارا کناں نوں کی ہو گیا جی؟ خرگوش سنیا جی خرگوش وہ دا ترجمہ کھوتے دیا کناں والا. خرگوش گوش کن نوں آندے. گوش کینوں آندے کن. ویسے کن کھوتے دا ساڑھے نال وڈا ہوندا ہے تے سندا نہیں. وچکار سڑک تے کھلوتا ہوندا ہے. ہزار ہارن دیو ہزار ہارن دیو تے اگے آکڑ کے کھلو جاندا ہے. اے جڑا کسے دا راہ ڈکے نا کھوتا ہوندا جی. مہربانی ہوں بس میں پچھو گوش ہی لینا سی. میں او دے گوشہ نہ گل نہیں کر رہا, میں انسان تے گوش نال گل کر رہا کہ گوش گزار کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی میں تسی سماعت فرما رہا. خالق کائنات ارشاد فرماندے کہ تحقیق میں خفت الموالیہ انہاں ترجمہ کیتا شاہ رفیع الدین میں ڈرتا ہوں کس سے اپنے کیا بات ہے وارثوں سے. ہوں میں دیکھ رہا پہ الحمدللہ انسانی کانے نوں کیویں سن دے. فرماندے نے اچھا اپنے وارثوں سے ڈر ہے تجھے پھر کیا کروں. فرمایا وکانتی امراتی آگرن, بیوی میری اس قابل نہیں کہ اس کی گود میں بچہ آ سکے. بیوی تو اس قابل ہی نہیں. میں ضعیف ہاں بیوی اس قابل نہیں تے بندے چنگے نہیں. میں ضعیف ہاں بیوی اس قابل نہیں تے ڈر مینوں کدے تو اے ترجمہ ہی کرو وارثاں تو. وارثاں تو ہن سواد آن لگا جی مجلس تا کدے تو ڈرے کدے تو ڈرے وارثاں تو. اگو سنو فرماندے نے کی کرنا ہی وارث ہے کی کرنا چاہنا ہے. فرمایا فہب لی من لدنک ولیًا, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ضروری اعلان سنیے, جب نبوت خطرہ محسوس کرے تو ولایت مانگتی ہے. ہائے ہائے جب نبوت خطرہ محسوس کرے سبحان اللہ جب نبوت خطرہ محسوس کرے تو اللہ سے ولایت مانگتی ہے. حضرات علی ولی اللہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ختم نبوت کے تحفظ کو ولایت علی کے صدقے صدقے آباد رہو. ختم نبوت کے تحفظ کو ولایت علی کہتے ہیں. اسے واسطے نبی تو بعد جننے بندے جم کے انہیں نبوت دے جھوٹے دعوے کیتے نے انہیں شیعہ کوئی نہیں سی. لوگ اندھنے وہ دے کار گئے ہیں اس آئیڈا جندرہ ماریا. حالا آئیڈا جندرہ میں کدھرے بیکھے ہی تو سانی کجی سنے. لوگ اندھنے میں ہوتے گیا ہوں اسے کہ اینہ جندرہ ماریا نہیں ٹھوکے ہے. اور گسے نال بندے اندھنے جدو ملن جائیے تک جندرہ بجا ہوئے تو لوگ اندھنے آئیڈا اس جندرہ ٹھوکے. آئیڈا ہوندہ نہیں تاڑا آئیڈا کوئی ہوندہ ہے لیکن آئیڈا وہ میرا دل کرتا ہے پہ جدو لوگ اندھنے آئیڈا جندرہ ایک کسے نہیں آئیڈا جندرہ ٹھوکیا. وہ جڑا نبوت دے خاتمے تے ایڈا جندرہ ٹھوکیا نا وہ مذہب اہل بیت نے. ہوئے تو ساگاؤ نے نہیں فرمایا. اس واسطے کیا جڑے چھوٹے بچے بیٹھے نے ایتھے ماں نے بٹھایا چچا نال آیا ماموں نال آیا بڑے بھرا نال آیا نکیاں نکیاں نو اسا سمجھا چھڑیا ہے. جدو آکھو نا محمد الرسول اللہ فوراً بچے آکھو علی ولی اللہ. میں چھوٹے بچے تو لے کے تے بہت بڑے بزرگ تک تینوں چیلنج کرنا. تو آنا شیعہ بوٹی پیندن تو نارمل بندے نو چھڑ دے. جنہیں بوٹی پیتی ہوئی نا تیری نظر او دی میں نو ویڈیو بنا کے پیجیں کسی او نشے جی آکھیا ہوئے علی نبی اللہ. ساڑھا مویا ماریا بھی آکھے گا تے آکھے گا علی ولی اللہ تے بچہ آکھے گا تینوں کی اساس ہے علی. ہم نے محمد اور رسول اللہ کے بعد
علی ولی اللہ پڑھا کے ایڈا جندرا مار دیتا ختم نبوت تے ساڑھے بچے بھی سمجھ گئے نے جدو محمد تو بعد علی نبی نہیں نہ ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نبی نہیں. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. نبوت کے تحفظ کو ولایت کے قبلہ شکریہ ختم نبوت کے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. حضرت زکریا نے کی فرمایا علیہ السلام نے کہ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. شکریہ ولی کی کرنا ہی ان سواد آن لگا تو حقی میں سنے یاری سنی یاری سوال یعقوبہ مجھے وہ ولی دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. مجھے ایک ولی دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. ذرا پچھلا ترجمہ تے ایک باری دہراؤ. میں تریا باری تواڈے کول خوایا اس واسطے شاید یاد رہ گیا ہوئے. کی فرماتے ہیں میں ڈر رہا ہوں وارثوں سے اور مجھے وارث دے. میں ڈر رہا ہوں وارثوں سے اور مجھے تو وارث دے. ڈر بھی وارثوں سے رہا ہوں مانگ بھی کیا بات ہے تواڈے سماعت اور جنگ آڑے ہو. ڈر بھی اگر وارثوں سے رہے ہیں تو مانگ کیا رہے ہیں وارث ہے. میں ہی تک لو کے آکھاں ذاکر نہ کوئی آ جائے تو چٹ کو بعد آکھاں یا اللہ ذاکر پہ تو غور ہی نہیں فرمایا. پہلا میں آکھاں یا اللہ اتھے کوئی ذاکر نہ آ جائے تو چٹو بعد وچی کھلو کے آکھاں یا اللہ کنا چیر ہو گیا کسے ذاکر نو پہ تسی ایسے ہو تھوڑا جکا دے تو گل ہی بڑی عجیب کہ ذاکر تو تے تنگ ہے تے ذاکر ہی پہ منگتا ہے. تو آڈی خیر ہوئے ذاکر تو تنگ ہے تے ذاکر پہ منگتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو انہوں سوچنا پائے گا کہ جد تو تنگ ہے وہ کیسا ذاکر ہے. کیا بات ہے بھائی. اور جنہوں طلب کر رہے ہیں وہ کیسا ذاکر ہے. میرا خیال ہے مجلس دی سمجھ آگئی کہ انہیں ذاکری دے وچ سارا در رہی ہیں. یہ دا مطلب ہے ذاکر تو آوائڈ کرنا تے ذاکر نو طلب کرنا. یہ دا مطلب ہے جنہیں تو آوائڈ پہ کرنا وہ ہو رہے جنہوں مانگ رہے ہیں وہ ہو رہے. یہ دا مطلب ہے اگر نبی وارثوں سے تنگ آ کے وارث مانگ رہا ہے تو طے ہو گیا جو وارث نہیں ہوتے اور بنتے ہیں وہ وارث اور ہوتے صدقہ جاتے ہیں اور جو ورثے کے اصلی وارث ہوتے ہیں وہ. یہ دا مطلب ہے زکریا جن سے تنگ تھے وہ وارث اور تھے اور جن کو طلب کر رہے تھے وہ وارث اور ہے. شبیر احمد عثمانی نے قلم توڑ دیتے. شبیر احمد عثمانی ایک بندہ ساؤندہ پیا ہن تو میں شبیر احمد حسینی آکھاں تے جاگو گے نہ ہی انہوں نے شبیر احمد عثمانی ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں دراصل آیا صدقے جاواں وہ فرماتے ہیں دراصل زکریا ڈر رہے تھے کہ میرے بعد میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ آ جائے. صدقے جاواں ڈر رہے تھے کہ میرے بعد میری جگہ پر کوئی نااہل نہ آ جائے. میں اعلان کر رہا قبلہ قرآن تے ہاتھ رکھے رانا صاحب اگر وارث مانگ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کوئی ورثہ بھی چھوڑ رہے تھے. وہ یار ورثے کے لیے وارث مانگا جاتا ہے. اگر ورثہ ہی کوئی نہیں تو وارث کیوں مانگ رہے تھے. یہ دا مطلب ہے کوئی فکر تھا کوئی فکر تھی. حضرت زکریا کو امت کی فکر تھی یا اپنے بعد اپنے ورثے کی فکر تھی. جڑی دوستاں گل لکھی وہ پہ پڑھنا وہ فرماتے ہیں شیعہ نو پتہ نہیں لگا بچاریاں نو چلو ٹھیک ہے تسی دس دیو. وہ فرماتے ہیں نبیاں دی جائیداد کوئی نہیں ہوتی نہ کوئی ورثہ ہوتا. نبیاں دی جائیداد ورثہ فصل وغیرہ پھل باغات کوئی نہیں ہوئی. نبی دا جو کچھ ہوندا وہ صدقہ. اچھا جی وہ جڑا ورثے دی وجہ تو وارث پہ منگدا وہ کی سی. یہ گل نہیں آرام نے گل کرنی چاہیے لڑنا تو نہیں چاہیے. وہ نہ لکھے وہ میں جو لکھا نے پڑھ دینا. وہ فرماندے ہیں دراصل حضرت زکریا چاہتے تھے کہ میرا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ کر ان کے علم و حکمت کا وارث بنے. ایتھے ہی موقع بھائی ایتھے ہی موقع نا. یہ دا مطلب ہے نبی جو کچھ پیچھے چھڑ کے جانتے ہیں تیرے نزدیک یا وہ علم ہے یا حکمت ہے.
نبیاں دیاں پیڑیاں نام ہی ہون تہاڈی نظر وچ علم تے نبیاں دا ورثہ ہوندا ہے حکمت نبیاں دا ورثہ ہوندا ہے یہ دا مطلب ہے اگر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے علم و حکمت دی چوری دی وجہ تو علم و حکمت کتے ضائع نہ ہو جائے کوئی وارث پہ منگدے سن تو یہ مطلب ہے کم از کم نبی نو یہ فکر ہے سی کہ میرے تو بعد میرا علم ضائع نہ ہوئے میری حکمت ضائع قرآن تے ہاتھ رکھن لگا جاگ ستے میں جگا دینے نے قرآن تے ہاتھ رکھوا کے مولویاں نو پوچھے اگر نبی دا ورثہ علم ہوتا ہے تو پھر محمد دا وارث کون ہے علم 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 دی گل کر رہے ہیں اگر پیغمبر دا ورثہ حکمت ہوتا ہے تو پھر محمد دا وارث کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میرا اعلان ہے اگر پیغمبر صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں ورثے میں حکمت چھوڑ کے گئے ہیں پھر بھی علی ہی وارث ہے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا انا دار الحکمت وعلی بابھا میں علم کا شہر ہوں تو بھی وارث علی ہے حکمت کا گھر ہوں تو بھی وارث علی سبحان مہربان اللہ اپنے طریقے کو تبدیل موسیٰ جان تے ہارون نو چھڑ کے جاندے تے زکریا جان تے حضرت یحییٰ نو چھڑ کے جاندے یحییٰ ہی اللہ عطا کیتا نا یہ دا مطلب ہے موسیٰ جان تے پچھے ہارون ہوندہ ہے یہ طریقہ نبی دا نہیں کیا بات ہے یہ سنت پیغمبر دی نہیں سنت الہی ہے جے زکریا جان تے پیچھے حضرت یحییٰ ہوندے نے یہ طریقہ کدھا ہے اللہ دا تریجی آیت پڑھا میں تو انہوں پکیاں پہ کرنا آجے میں پڑھنی ہے مجلس توجہ رکھو جی اے قرآن ہے خالق فرماندہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا داؤد اور سلیمان کو علم دیا وَقَالَا کالا نہیں کالا تسنیہ ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین دنیا کے مومنوں کی جتنی بھی کثرت ہے ہم افضل ہیں علم کی وجہ کیا بات ہے یار سار اٹھاؤ یہ مطلب ہے دعویٰ کیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف فضلنا ہم پہ اللہ کا فضل ہے ہم افضل ہیں کس بنیاد پر وہ یار علم دی بنیاد تے یہ مطلب فضیلت علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے علم کی بنیاد پہ فضیلت علم کی بنیاد پہ فضیلت ہوتی ہی علم کی بنیاد پہ ہے فضیلت ہوتی ہی علم کی بنیاد پر ہے جدو قرآن کہہ رہے ہیں فضیلت علم کی وجہ سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے قرآن کی قسم ہم نے صحابہ کی مخالفت میں علی کو بلا فصل نہیں کہا فضیلت کی وجہ سے کہا صحابہ علی گال ساڑھتے نظام ہے کیونکہ علم ہی صرف علی کے پاس نہیں اجے نہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم دیا وارثہ سلیمان داؤدہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا بولو یار بولو سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا یہ مطلب ہے موسیٰ جان تے پیچھے ہارون ہوندا ہے یہ بھی اللہ دا طریقہ ہے زکریا جان تے پیچھے یحییٰ ہوندا ہے تو انہوں سمجھ آؤں دی میں کی پڑھنا چاہتا یہ بھی اللہ پاک دا طریقہ ہے اللہ اپنا طریقہ تبدیل جدوں داؤد جان تے پیچھے حضرت سلیمان ہوندہ ہے میں کی کراں میں پڑھاندہ رہا بچیاں نو بچہ ہی بولنا تو ہاں کیوں بول بچہ آندہ پیچھے سلیمان کیسا لطف ہے ایانا گل کرے سیانا قیاس کرے یہ دا مطلب ہے ہر نبی دے پیچھے اچھا حضرت سلیمان جدو جان لگے انہاں سارے جہانو دس کے گئے میرے پیچھے کہاں سلیمان بھی دس کے گئے کیونکہ ہد وچوں غائب ہو گیا نا تو اٹھ گیا کتے تھے حضرت سلیمان نے پوچھا تو ہد سی پرندیاں چھاں بنائی سے جیسے صاحبان پرندیاں پر جوڑ کے حضرت صاحبان بنایا وہ وچوں غائب ہو گیا تو توپ آئی کہنے لگا اتھوں کتھے گیا ہد کتھے گیا تو تمہیں پتہ ہے ایک منڈا کلاس چوں غائب ہویا ہوئے تو نال تے کدوں آندے نہیں جی کسے کم کیا ہونا
وہ آدھن جی روز ٹر جاتا ہے کہ اج گیا نال دیاں پرندیاں کہڑی وہ حمایت کرنی سی انہیں آخیا جی انہوں کی لوڑ ہے کسی کو پوچھن دی اے مار پوان والے اتنے ہی بیٹھے ہوتے انہیں آخیا جی انہوں کی لوڑ ہے کسی کو پوچھن دی ایویں حضرت نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ چڑھا انہوں کی لوڑ ہے کسی کو پوچھن دی ٹر گیا کھورے کتنے ٹر گیا کھورے کتنے ٹر گیا حضرت سلیمان نے فرمایا اے قرآن دے لفظ نے جی حضرت سلیمان نے فرمایا جے کتے آ گیا نا عذاباً شدیداً اولا اصبحنہو یا شدید عذاب کراں گا ہو سکتے ذبح کر دیا ٹوٹے کر دیا گا میں وہ دے کیوں کھلاریا میرا ہوئے تو میرے پوچھن تو بغیر ہی چلا جائے کیا بات ہے نبی دا کھلاریا ہوئے تو نبی نو پوچھن تو بغیر چلا جائے سزا دے قابل ہے وہ کچھ دیر بعد آ گیا وہ جدوں آ گیا نا تو انہوں پتہ ہے پیچھے بھی آ کے بچہ بہ جانا سکول دے کلاس دے تو انشاءاللہ یار دوستی دا چھڑ دینے سر جی آ گیا جنہیں سکول گئے نے وہ تسی تو بولو ہی ہو سجن ساتھی اسے واسطے ہی وہ کیا ہوتا ہے سر جی حالہ سر جی ویکھ لیا ہوتا ہے سر جی کھلوتے ہوتے ہیں منڈے بیٹھے ہوتے ہیں پھر دس دن سر جی آ گئے کوئی دس آ کے کھلوتا نا آئیں تو پھر چھاں ہو گئی تو نال دے کہنے لگے سر جی خطبہ چھڈو انہوں پوچھو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کتنے سائیں ہو سکا جی میری گل پوری سن لو پاویں ٹوٹے کرو پاویں سزائے موت دیو گل میری ذرا سن لیں حضرت سلیمان آخر پیغمبر سن ایڈے سوڑے تو پہندے ہی نہیں سن پیغمبراں دے حوصلے بڑے ہوندے حضرت نے فرمایا گل کر کتنے سائیں ہو سکا جی ایک ملک سبا ہے اتنے ایک بی بی حکومت کر دیے نہ وہ بلقیس ہے وہ سورج نو پوجتے ہیں اللہ دی توحید دے منکر نے پتہ انہوں نے کہ نہیں بی بی شریف ہے کیا بات ہے بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے گئے میں قرآن دی آیت پڑھ کے نا تیرے پرندے بیٹھے ہوندے نا بنیریاں تے انہاں تو ڈر آن لگ پیندا پہ انہاں نوں بھی پتہ اسی شریف ہاں کہ نہیں بی بی آکھیا کہنے لگا وہ بی بی شریف ہے سردار بڑے 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 نے ہیں اودے قبضے وچ حکومت بھی کر دی ہے تے جناب علی وہ اگ نوں یا سورج نوں پوجدے نے تے انہاں کو پیغام توحید دئیے جی وہ سورج نو چھڑ کے مخلوق نو چھڑ کے خالق نو من جان ہائے ہائے جی وہ مخلوق نو چھڑ کے خالق نو من جان ساجد نو چھڑ کے مسجود نو من جان بنن والے نو چھڑ کے بنان والے نو من جان تے کی خیال ہے حضرت نے فرمایا کوئی لوڑ نہیں تینوں سزا دین دی تو تے تبلیغی مشن تے نکلیا کہنے لگا رکا دیو حضرت نے رکا لو دی چونچ جی دیتا وہ بی بی ستی سی وہ دے اتے انہیں جا کے رکا سٹے وہ دے اتے رکا سٹیا اس رکا کھول کے ویکھیا سلیمان نے سارے بندے سردار اکٹھے کیتے تے بلقیس کہنے لگی کچھ سلیمان ہے وہ دی طرفوں میں کھاتا ہے تو ہڈی کی صلاح ہے میرے لو ویکھیا جی تو ہڈی میں قرآن پہ پڑھنا تو ہڈی صلاح کی سردارانہ مشورہ کیتا انہاں کہا روڑائی کوئی نہیں اسی کبھی بھی ہاں شدید بھی ہاں کی یہ سلیمان ہر شے نعوذ باللہ اڑا کے رکھ دیں گے ایک باری تو سانو حکم کر اسی حملہ کر دئیے اسی حملہ کر دیے واہ ہد ہد تینوں دی شرافت دا کتھوں پتہ لگ گیا اے بی بی کہنے لگی تو میں ایک گل دساں حملہ میرے آنکھیں نہیں جے کرنا تے نہ میں تو حکم کرنا ہے اس واسطے کہ جب لوگ شہروں پہ حملے کرتے ہیں بچوں کی بھی تمیز نہیں کرتے ہائے ہائے عورتوں کی بھی تمیز نہیں کرتے میں تمہیں حملے کی اجازت نہیں دیتی میں سلام پیش کرنا آجے نبی دی بیوی بنی نہیں لیکن حملے تو روک دیتا ہے کوئی سردار حملہ نہ کرے وہ اجے گل پہ ہوں دی سی ادھروں حضرت سلیمان نے فرمایا کوئی ہے جو بلقیس کو بمیں تخت اٹھا کے میرے سامنے پیش کرے کالا ایک بولا افریت من الجنی وہ جنوں میں سے تھا وڈا جن افریت جنوں سے افرائیت آنے افریت بولا انا آتی کا بہی قبلان تکوما من مقامی کا اجے توڑا دربار برخاست نہیں ہوئے گا دربار لگ گئے تو اسی فیصلے کرو دربار لگ گئے وچ لے کے آواں گا 6 مہینے کوڑے دا سفر ہے تیز رفتار دا دن رات دا دور بڑی ہے میں جن تے ہاں کی کہنے لگا میں معمولی نہیں وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں مضبوط بھی ہوں امانت میں خیانت بھی نہیں کروں گا آج جنہیں تخت چکاں گا تیرے سامنے لے آ کے رکھ دیاں گا
حضرت سلیمان بھی سلطان نبی سن، بڑے بادشاہ تے شہنشاہ نبی سن. کدوں جائیں گا؟ ہن جاننا. کدوں آئیں گا؟ پچھلے ٹائم آ جائیں گا. دربار لگے جے، فرمایا بہ جا روندا جن بنن نو، میں سارا دن منہ چوک کے تینوں ویندا رہا. کوئی ہے جو اس سے جلدی لے کے آئے؟ اللہ اپنے طریقے کو تبدیل نہیں کرے. سارے اٹھاؤ یار، مولا تانوں جزائے خیر دے. کوئی ہے جو تم میں سے اس سے جلدی لے کے آئے؟ اے قرآن ہے. کہنے لگے انا آتی کا، ایک بولا قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک وہ بولا جو جن نہیں تھا، انسان تھا مگر اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. صدقے بھائی میں راضی ہو گیا. اہل جنگ، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. ہو سکا جی مینوں کتاب چو کچھ علم آتا ہے، میں لے آواں. فرمایا تو کنی چیر چلے آئیں گا؟ میرے لو ویکھ کے سنو. کہنے لگا انا آتی کا بھی قبلا این یرتد علیک طرفک، میں کیڑا کدھر جانا ہے؟ تساں کوئی نہیں سنیا. میں کیڑا کدھر جانا ہے تے سر تے انوں کر کے چکنا ہے. انوں دی نہیں سمجھ آئی؟ وہ کپڑا لپیٹ کے جڑا سر تے رکھ دینے، اتنے دابڑا رکھ دینے. ہو سکا میں کیڑا انوں کر کے سر تے چکنا ہے؟ میں ایتھے بیٹھا نا، کنی دیر چلے آندے. کہنے لگا بس انا آتی کا، میں لے کے آواں گا بہی. کمیں؟ قبلا این یرتد علیک طرف. ایک واری اپنے لو ویکھو، ویکھو ویکھو ذرا اپنے لو ویکھو کنا سفر ہے. او جنہ اور کنا سفر ہے؟ کہنے لگا جی 6 مہینے دا سفر ہے، دن رات گھوڑے دا تیز رفتاری نال. کدوں لے آئیں گا؟ پچھلے ٹائم. فرمایا میں نہ کدھر جانا ہے نہ کدھر آنا ہے. اپنے لو ویکھو. سلیمان نے انج ویکھیا، ہو سکیا آ جے. صدقے صدقے آباد و شاد رہو. ہو سکیا آ جے. اللہ فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، اس نے اپنے قریب اس تخت کو پایا. تخت بھی سامنے سی، بلقیس بھی سامنے سی. حضرات یہ گیا کہیں نہیں تھا، اس نے زمین کی تنابیں کھینچ لی تھی. صدقے صدقے. حضرت سلیمان نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ ہے مجھ پہ میرے رب کا فضل، یہ ہے مجھ پہ میرے رب کا فضل. میرے 5ویں امام ایک گل پہ سناندے سن جی میں تانوں چنگ چ پہ سنانا. کئی بندے تانوں پتہ جو حیران ہوندے نے منہ اڑ چھڑدے نے. کئی بندے نے دسی ہے نا آ جڑا جہاز ہے یہ 40,000 فٹ تے اڑدا ہوندا ہے اینا پار لے کے. وہ آندے نے ہاں بندہ دا منہ کھلے دا کھلا رہ جائے. جیڑا بندہ ایک پا جلیبیاں کھائے تے منہ وٹ جاندہ ہے، انہوں بندہ آکھے نا اتھے بندہ 2 کلو جلیبیاں کھا گیا. ہاں یہ دا مطلب ہے بندے جو حیران ہوتے ہیں. میرے 5ویں امام دی بارگاہ جو اتھے بندہ بیٹھا سی، میرے مولا نے فرمایا تخت بلقیس ہے. ہائے ہائے جیڑا جن نے سارے دن چلے ہونا سی. اتھے ایک بندہ سی جدا نا آصف بن برخیہ سی. حضرت سلیمان علیہ السلام دا داماد بھی سی، سلیمان علیہ السلام دی پہن دا پتر پنیواں بھی سی، تے سلیمان دا وسیع بھی. تواڈی کیا بات ہے جی میرے لو ویکھو، میرے لو ویکھو تے تواڈی کیا بات. بسم اللہ. آؤ جناب پڑھنے والے میرا خیال میرے کو بات تشریف لے آئے تے انشاءاللہ. لو جناب علی بالکل میرے کو 15 منٹ باقی نے، یہ وچ ہی میں اپنی گفتگو مکمل کر. ادھروں ویکھو گے تو میں پڑھا. حضرت کیڑے امام پہ سناندے سن گل؟ 5ویں امام. خیر وہ بچے 5ویں امام پہ گل سناندے سن تو بندے نو امام نے دسیا کہ 6 مہینے گھوڑا دن رات تیز رفتار بھجدا رہے تے مشکل نال اتھے پہنچدا سی جتھوں جن نے آکھیا میں سارے دن چ لے آواں. ہن اڑدا جانا چک کے اڑدا لے آواں گا تو پچھلے ٹائم لے آواں گا. وہ او بولیا جس کو کتاب دا تھوڑا جا علم سی. میرے مولا فرمایا وہ پیغمبر کا وسیع تھا. ہائے ہائے وہ سلیمان علیہ السلام کا وسیع تھا. وہ سکا جی اس کنے چیز لے آندا. فرمایا اس سلیمان نو آکھیا اپنے لو ویکھو. آنج ویکھیا تے ایتھے سی اکھ چمکن دے ویلے. وہ آندا ہاں کس میرے لو ویکھیا؟ جدو منہ اڈ گیا نا میرے مولا فرماندے کیوں حیران ہوتے ہو، ایسا علم سے ہوتا ہے. ہوئے ہوئے ایسا علم سے ہوتا ہے. جدو اس بندے میرے 5ویں بادشاہ دے سامنے بیٹھ کے آکھیا نا اینا علم او دے کول ہن میری ذاکرہ جی آواز ہوندی تے مینوں بریک کرنا سی، میرے کو ہوندی نہیں پئی. اینا علم عطا حسین مہاجر نو آندا تے اس آہ لینا سی، میرے کو نہیں آکھا جاندا. اینا
وہ اینے نو ذرا لہجہ ہی کرنا نا، اینا تے اینا، یہ ذرا تھوڑا جا سوالیہ کرنے واسطے وہ سکتا جی وہ دیکھو اینا علم سی اینا. امام نے فرمایا اس کے پاس اسم اعظم تھا. کہنے لگا جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ زمین کی تنابیں بھی کھینچ سکتا ہے. فرمایا اس نے کھینچی تھی. کہنے لگا اسم اعظم انہوں سارا آندا سی. میرے امام فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، وہ سلیمان تھا، ہم محمد کے وسیع ہیں. کیا آسان اٹھاؤ میرے فرماتے ہیں شخص کل اسم اعظم 73 ہیں. کتنے 73 ہیں. پتہ نہیں کیڑے شیعہ دا دل نہ اچھلے گا. میرے امام فرماتے ہیں ایک وہ جانتا تھا 72 ہم جانتے. صدقہ جاواں اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا. نتیجہ دیاں جی توڑے کو جا سلام. اللہ اپنا طریقہ تبدیل، اللہ اپنا قانون تبدیل نہیں کرتا. قرآن دا واسطہ سانو مسلمان دسن گل حکومتاں دی نہیں، گل ظاہری خلافتاں دی نہیں، گل بادشاہت دی نہیں. اکو گل سانو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن. جدو آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی جان لگیا امت آوارہ چھڑ کے نہیں گیا. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس زہرہ دا بابا کی انتظام کر کے. کیا بات ہے. اللہ اپنا طریقہ نوجوانوں تبدیل نہیں کرتا. ایسا مطلب ہے نبی بھی کسی نے چھڑ کے گیا نہیں. بولو یار حضرات ضروری اعلان سنیے. ہر نبی ایک کو چھوڑ کے گیا ہے. غدیر میں محمد کہہ رہے تھے میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، ایک میری اطرت اہل بیت ہے. قرآن تے اطرت نو کسے ویلے تمہارے سامنے آنچ جوڑ کے پڑھاں گا. سکلین تو سانگا دو میں ہم وزن کیسے نے، میں تو سانگا ہم وزن کیسے نے. ہاں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُوسَىٰ 12 نَقِيبًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ سے 12 سرداروں کا وعدہ لیا کہ 12 قبیلوں کے 12 سردار مقرر کر. 12 ساڑھا قصور نہیں، قبیلے بھی 12 سان، سردار بھی 12 سان. محمد مصطفیٰ تیری عزت تو صدقے انہاں دے 12 قبیلے تے سردار 12، تیری ایک امت امام 12. کمال کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وعدہ تو ان سے لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، یہ بات اللہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ اعلان کر رہے ہیں قرآن ہاتھ لے کے. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی اور فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. کنے 12. ہدیت المہدی کتاب دانا علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے لکھی. وہ فرماتے ہیں لوگ کچھ بھی کہیں ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ آئمہ اثنا عشر وہی ہیں جو علی سے شروع ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اور مہدی پہ آ کے ختم ہوتے ہیں. انہی کو حضور چھوڑ کے گئے ہیں. ایک جملہ لکھیا نے ذرا پڑھے لکھے نوجوان مہربانی کر کے ذرا ذہن چ رکھ لینا. کندھاں تے میں لکھن نہیں آیا. میں آکھا میں کندھاں تے لکھ جاؤں گا تسی مینوں پوڑی دے دیو اللہ لکھ جاؤ. میں ذہناں تے لکھنا چاہنا. علامہ وحید الزمان اہل حدیث. لو جی صاحب جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو. میرے کو صرف 10 منٹ 9 منٹ باقی نے. وہ فرماتے ہیں کوئی یہ مت سوچے کہ ان 12 میں سے حکومت کس نے کی تھی اور کس نے نہیں کی تھی. آئے ہائے. وہ فرماتے ہیں دراصل یہ جو عامہ اثنا عشر ہیں ان کا تعلق امارت سے نہیں، حکومت سے نہیں، دین کی پیشوائی سے ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ حکومت بھی لوگوں سے اچھی کر سکتے ہیں کیونکہ معصوم ہیں. یہ پہلے دا بھی وہی پروگرام ہے وہی آخری دا.
یہ مطلب ہے اللہ اپنی سنت تبدیل، اللہ اپنے طریقے دے مطابق نبی تو بعد 12 چھڑے نے، تے کمال اے وے جڑے کمالات پہلے چ نے۔ ہائے ہائے میں ادھر دی گل نہیں کر رہا، ہائے ہائے بڑا میں باریکی نال پہ پڑھ لوں۔ پہلا نبی ہے، نبی دے نائب نبی نہیں، پہلا رسول ہے، یہ دے نائب رسول نہیں، یہ ولی نے تے امام نے تے پیغمبر دے خلیفے نے۔ آخری گل کرا تے یہ کر سکنا کہ جیڑی عظمت اللہ پہلے نو دیتی، سارے اٹھاؤ یار اس آخری نو دیتی ہے، دلیل کمزور ہوئے تو میں نے فون کرنا جے آج دی گل نہیں، قیامت تک مولت ہے۔ پہلے دی بھی او عظمت ہے اللہ دے نزدیک، آخری دی بھی ہوئے نہیں تے دلیل نوجوانوں عرض کر لگا، جدوں پہلے نے نماز پڑھائی سی ادوں بھی عیسیٰ پیچھے سی۔ کی سن رہے ہو یار؟ جدوں آخری نماز پڑھائے گا ادوں بھی عیسیٰ پیچھے ہوئے گا۔ اے گن کے جڑا دین پہلا دیندہ ہے وہی گن کے دین آخری دیندہ ہے۔ میں 8ویں دی گل کر کے اجازت لینے لگا۔ 8ویں امام دے دور وچ ایک بندے نوں خواب آیا، مینوں پیغمبر نے خواب وچ 18 کھجوراں دتیاں۔ کئی بندے تانوں پتہ خواب دی تعبیر آپ ہی کر جاندے۔ خواب وچ بندہ کچھ چنگی کھاندا ہوئے تے گھر دے نوں آندا لیاؤ راتی میں خواب ویکھیا، تے جے خواب وچ مار پیندی ہوئے تے آندا خواب خیال ہوندے۔ کنیاں کھجوراں نبی پاک نے دتیاں؟ 18۔ وہ پک کر گیا کہ میری 18 سال عمر باقی، آپ ہی پریشان رہن لگ پیا، سکن لگ پیا۔ انہوں کسی دوست نے پوچھا یار کوئی دن ہو گیا چپ چپ رہی نا، ہو سکا میں مر جانا 18 سال رہ گیا۔ اس کا کیوں پتہ لگے؟ ہو سکا نبی پاک خواب چ ملے نے، تو نے 18 کھجوراں میں دتیاں۔ ہو سکے تے تینوں یہ کیویں یقین ہویا کہ 18 سال میری عمر ہے؟ تعبیر آپ ہی کر لی تھی، پریشان ہویا نا آپ تعبیر کر کے۔ جڑا خواب دی تعبیر اپنے کو کرے وہ پریشان رہندا ہے، تے جڑا دین دی تعبیر اپنے کو کرے۔ کیا بات ہے تواڈے عظمت دی بھائی، وہ ساری زندگی پریشانی تو گزارے گا۔ وہ کہنے لگا حجت موجود ہے، انہوں جا کے پوچھا۔ حضرت امام رضا دی بارگاہ چ آ گیا تے اتھے کر کے بہ گیا جتے پکھا تواڈے سر کول، تواڈے سر کول پکھا ہو رہا روز چلدا جے پیا، ایتھے کر کے تسی بیٹھے ہو نا، ایتھے آ کے بہ گیا بندے دے پیچھے چپ کر کے۔ آئے ہائے اینوں اندر پہلا تے 8واں، آئے ہائے آنچ ویکھ کے میرے امام رضا فرماندے نے تو ادھر ہوئے نا، تسی ادھر ہو، تسی ادھر ہو، تسی ادھر ہو۔ 4-5 بندے ادھر 4-5 ادھر کر کے میرے امام انہوں فرماندے نے تو کوئی گل کرنی ہے؟ کیا بات ہے؟ اگوں آندا نہیں جی میں کوئی گل نہیں کروں۔ امام نے فرمایا کرنی ہے تو کر لے، کرنی ہے کہنے لگا نہیں کوئی نہیں کرنا۔ امام نے دوجی گل کی تھی فوراً آندا جی میں کرنی۔ وہ سنو کی اگے ہی مرے اسی کہ 18 کھجوراں ملیاں تو 18 تو بعد میں مر جانا سالا۔ امام نے فرمایا کوئی گل نہیں کرنی، نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر کھجوراں کھانیاں نہیں، ستے نال میری گل نہیں۔ وہ اٹھ کے بہ گیا، اس کہا جی میں گل کرنی جی۔ امام آ کے ہوں گل کر، کہنے لگا جی تساں مینوں کھجوراں کیوں آ کے؟ فرمایا تو میرا مہمان ہے تے مہماناں نوں خرمے پیش کر۔ اس کہا نا جی میں اگے ہی موئے جی، یہ کھجوراں والی گل تو میں جڑا رہندی کھوندی کسر سی نا وہ بھی نکل گئی جی۔ امام نے فرمایا پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگا کھجوراں کھانیاں نہیں، وہ کھا رہے رحمت ہوگی۔ کہنے لگا جی دے دیو۔ امام نے ایک رگ پریا تو کھجوراں دی چولی سٹیاں، وہ مگر بندے تے بہ کے گنن لگ پیا تو 18 سان۔ جیڑا انہوں شک سی نا صدقے جاواں وہ بھی یقین ہو گیا، لے بھائی گل ہوئی نکلی راتی بھی 18 ہن بھی 18۔ جیڑی اس گل کیتی ہے تساں حیران ہونا، ایمان تہاڈا ایتھے وے تے ایتھے، اوتھے وے تے اوتھے ٹر جائے گا۔ سواد میں تے بڑا پڑھ کے آیا۔ کہنے لگا جی میں ایک چھوٹی جی گل کرنی سی۔ کہنے لگے میرے امام فرماندے فرماتے کہنے لگا کھجوراں کو 2-3 رگ اور نہیں دیندے؟ تانوں کی سمجھ آئی ہے؟ کھجوراں پہ منگدا سی، تہاڈا ہاسا نکلے نا کھجوراں پہ منگدا سی۔ جڑا میرے اندر سواد ہے جی میں پڑھا، خدا کی قسم مجھے اتنا مزہ آیا یہ بات پڑھ کے۔ یہ مطلب ہے چاہے بھولا بھالا تھا، یہ جانتا تھا یہ زندگی بڑھائے تو بڑھ جاتی ہے۔ ہائے ہائے یہ ان کی ولایت سے واقف تھا کہ اگر کھجوریں بڑھ گئی تو زندگی بھی بڑھ جائے گی۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں ہاں بڑھا نہیں سکتا، کھجوریں اتنی ہی رہیں گی، تو چاہے تو میں تیری زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ کھجوریں کیوں نہیں بڑھاتے؟
فرمایا زندگی کی دعا کر کے لے جا زندگی، لیکن یاد رکھ جتنا دین پہلا دیتا ہے اتنا ہی ہم دیتا ہے۔ اس میں کھجوروں کی بات نہیں، جتنا دین گن کے پہلا دیتا ہے، ہمارا چھٹا ہو وہ بھی اتنا ہی دیتا ہے، ہمارا آٹھنا ہو وہ بھی اتنا ہی دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جنہاں کو دین لئیے انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دی، گانا کٹی دیاں نے استاداں جڑی گستاخی کسے ملاؤن نے کیتی ہے، پوری قوم سراپا احتجاج ہے، ساڑھے اندر سڑے نے، ہاں ایف آئی آر ہو چکی ہے، اسی الحمدللہ جنہیں ایف آئی آر کرائی ہے او دے حق چھ دعا گواں، اور انشاءاللہ کوشش ہے، ہر جگہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ کم از کم انہوں گرفتار جلد تو جلد کیتا جائے اور قرار واقعی سزا دیتی جائے۔ مجھے ایک گل ہے، میں حکومت کے صرف قبلہ اینی اپیل کر سکنا، اپیل ضرور کرنا، مہربانی کریا جے اگر کوئی اہل بیت نو گالیاں دے نا، پھڑیا پہلا او جائے گا جدی حکومت دیتیاں جائیں۔ حکومت توجہ کرے تو اڈا نہ کسی ایسیاں حکومتاں چ نہ لکھ کتے جڑیاں حکومتاں حضرت علی تو دی اولاد نو گانا دعان دیاں۔ یہ لمحہ فکرہ سب تو پہلے حکومت واسطے۔ میں نے کل بندہ آندہ ہے ایمیں دے بھی بندے ہیں جڑے اہل بیت نو بکواس کے گانا کرتے، ایمیں دے بھی بندے ہیں میں ایمیں دے نہ ہوندے تے بی بی زینب ہیں جی دے نہ ہوندے، تو ایمیں دے بندے ہر دور جو ہوئے نے یار تے زہرہ دیاں تیاں اوکھیاں گزریاں۔ میرے کل ٹائم ختم ہو گیا، میرے کو صرف 2 منٹ باقی نہیں تھے، میں پڑھ کچھ نہیں سکتا۔ ہاں ایک گل صرف کر سکنا، چنگ میں کئی بار آیا شاہ جی کو قریش اتھے بھی حاضر ہویا، اتھے بھی ایک دفعہ جشن پڑھنا ہے، کئی بار چنگ ہے، اے میرا بیٹا ہے یعنی شاگرد ہے، کدی یہ نال ہوندا ہے، کدی میرا بیٹا نال ہوندا ہے، اے میرے بیٹے نال ہوندے نے، تساں میری تیاں تے نہیں میرے نال کدی ویکھی۔ چنگ والے ہو میں اپنیاں دی گل پہ کرنا، وہ بڑا خاندان ہے، وہ دے متعلق میں منہ کھول نہیں لگتا، صرف مثال دے کہ ایک آنسو دا منتظر ہاں، ایتے ہی چھڑن لگا، میرے نے بولو کدی تساں میری گڈی تے میری تھی نال کسے مجلس تے دیکھی نہیں۔ میری بیٹی بی اے پی کرتی سی، اس میں نے آکھیا ابو، میں کہا بیٹا جانی ہے فون لے کے جایا کر، معاملہ کوئی ہوئے ایسا گڈی خراب ہو جائے تو میں نے فون کرنا ہے۔ وہ سکے ابو میں نے کدی فکر ہی نہیں لگی۔ میں کہا کیوں؟ وہ سکے ابو کتنے نہ کتنے علامتیں ہوندے نے نا، تے جتھے میں نے علام نظر آؤندہ نا میں سمجھنی کار ساڑھا اپنا ہے، اس گھر سے ساڑھے اپنے لوگ رہندے نے۔ میں کہتا ہوں کی امید ہے؟ وہ سکے ابو یقین کرو پتہ نہیں، تسی مطلب خطیب ہو ذاکر ہو تسی پڑھ دے ہو نا، میں دور بھی کتے سفر کر دی ہوں علام نظر آؤں دیا سار میں نہیں اتھے کوئی معاملہ بنیا نا تو میں سدھی اس گھر ٹور جاؤں گی، گڈی خراب ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، میں بوے کے جاؤں گی، میں کہ تنوں امید کی ہے ہو سکیا ابو کو گل کرنا رہی ہے جنہیں تو نہیں ویکھیا وہ سی ڈی ویکھی ہے نہیں تو کتے سنیا تو ہوئے گا کہ تلیاڑا ایک بندہ جنہوں تلیاڑا آندے نے علی ناصر وہ دا نام ہے تو مجلساں پڑھتا ہے، آخر مومنہ دا گھر ہے جنہوں بوے کے جاؤں گی نا جیڑا بھی اندروں آیا